پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے اندر اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج روحانی دنیا میں رہ کر کی ہے، سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار نہیں کیا ہے، تو پھر اس میں حضور کی کیا تخصیص باقی رہ گئی؟ اس میں حضور کی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ مقام تو اللہ نے کئی اوروں کو بھی عطا کیا ہے۔ آپ مزے کی بات لکھتے ہیں کہ حالت روحانیت میں جا کر اللہ کے کئی ایسے نیک بندے ہیں جو حضور کی امت میں شامل ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ فرمایا رب نے تو اللہ کے محبوب کے غلاموں کو بھی اپنا دیدار روحانیت کی دنیا میں عطا کیا ہوا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیدار کرایا ہے۔ فرمایا اس میں حضور کی خصوصیت نہیں رہی، خصوصیت اس بات میں ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ کملی والے آقا اس مقام میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں کہ ہر ایک نے رب کو بن دیکھے اس کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے۔ تاجدار انبیاء نے سر کی آنکھوں سے رب کا نظارہ کر کے پھر آ کر فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب اب تو دیکھ کر گیا ہے، اب کہہ دے کہ میں دیکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا رب صرف ایک ہے۔ پیار سے کہہ دیجئے۔ میں ان نشانیوں کی طرف لے کر جانے لگا ہوں جو نشانیاں میرے اور آپ کے کریم آقا نے معراج والی رات دیکھی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے جب آسمانوں کی طرف آپ کا سفر شروع ہوتا ہے نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان تک مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان سے جب عروج پکڑا نا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے، اب سدرۃ المنتہا اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی مخلوق کی عروج کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں پر جا کر مخلوق خدا کے عروج کی انتہا ہے، اس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی ہے۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں منتہا، آخری جگہ، بس اختتام۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ سدرۃ المنتہا اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فغشاہا، اس آیت اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کی فغشاہا ما غشا، اس کو ڈانپ لیا۔ کیا ڈانپا اس کو؟ سدرۃ المنتہا کو۔ اس کی تشریح کی کیسے ڈانپا گیا؟ پیار کی بات ہے، پیار سے سماعت فرمائیے گا۔ زمین والے تو حضور کے دیدار کے مشتاق ہیں ہی ہیں۔ آج اللہ کا محبوب آسمانوں میں گیا ہے تو آسمان کے فرشتوں کے باغ بھی جاگ گئے۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا کی، مولا آج تیرا محبوب دنیا کی حدود کو چھوڑ کر، زمین کی حدود کو چھوڑ کر آسمانوں میں آیا ہے۔ مختلف انبیاء نے دیدار مصطفی کیا ہے، آسمان کے فرشتوں نے دیدار کیا ہے۔ جو فرشتے بچ گئے انہوں نے کہا مولا آج تیرا محبوب آ رہا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا مخلوق کے انتہائی جگہ ہے، آج ہمیں یہاں پر آنے کی اجازت عطا فرما۔ جب تیرا محبوب سدرۃ المنتہا پہ آئے ہم تیرے محبوب کا دیدار کر لیں۔ پیار سے کہہ دیجئے۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ فرشتوں کی، یہ چاہت فرشتوں کی ہے۔ فرشتوں نے اجازت مانگی، اور یہ بات کوئی عام بندہ نہیں لکھ رہا ہے۔ مفسرین میں علامہ محمود آلوسی کو ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے، آپ کے علم کی دنیا قائل ہے کہ واقعی کوئی قرآن کی تفسیر کرنے والا شخص ہے کوئی۔ یہ روایت انہوں نے نقل کی اپنی تفسیر کے اندر کہ فرشتوں نے اجازت مانگی مولا آج ہمیں اجازت دے ہم تیرے محبوب کا دیدار کریں۔ اجازت کیوں مانگی؟ تاکہ ہم تیرے محبوب کا نظارہ کر سکیں۔ تو رب کائنات نے فرشتوں کی اس عرضی کو قبول کیا، فرمایا جاؤ آج سارے میرے محبوب کا دیدار کرو۔ تو جب فرشتوں کو اجازت ملی تو سارے فرشتے وہاں پر آ کر جمع ہوئے۔ ان فرشتوں کی کثرت
وجہ سے وہ جو مقام ہے اس کو ڈھانپ لیا گیا فرشتوں کی کثرت نے. رب نے فرمایا فغشاها ما غشا، اس کو فرشتوں نے ایسا ڈھانپا کہ کیا خوبصورت انداز میں ڈھانپا ہے. ہر طرف فرشتوں کی کثرت ہی کثرت نظر آ رہی تھی. حضور کے دیدار کے طلبگار ہے فرشتے. آئیے پھر میں آپ کو ایک عاشق کی زبان میں بتا دوں کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا آج محبوب کا دیدار عطا فرما. کیوں بھائی؟ تیرے محبوب کے حسن کے چرچے سنے ہیں، تیرے محبوب کی خوبصورتی کے بارے میں سنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوئی مجھ سے آسمان پہ، ان کو بھی اللہ نے حسن عطا کیا ہے، پر جو حسن آمنہ کے لال کو ملا ہے اس کا کچھ حصہ اللہ نے صرف یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے. عاشق اپنی زبان میں کہتا ہے حضور علیہ السلام کے دیدار کی طلب دل میں لے کر گھومنے والوں، کملی والے آقا کے حسن کا نظارہ، آپ کے حسن کے نظاروں کو دیکھنے والوں، چاہت رکھنے والوں، وہ کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب دنیا کے اندر تو نور، یہ ساری دنیا کی مخلوق ہے نا، انسان ہے. آج اللہ کے محبوب کے دیدار کے طلب وہ ہیں جن کو اللہ نے نوری بنایا ہوا ہے. آج نوری بھی اللہ کے محبوب کے حسن کے جلووں کو دیکھنے کے لیے اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے اگر تڑپتی ہے دنیا تو جس نے دیکھا ہوگا پھر اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو فرشتوں نے حضور کا دیدار کیا. وہاں سے اگلا سفر تمام فرشتے بھی رہ گئے پیچھے، جبریل امی بھی رہ گئے. حضور علیہ السلام کا سفر اب تیسرا مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا. اب رب کا جب دیدار ہوا تو اس میں مفسرین کرام کی دو رائے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، رب نے اپنے محبوب کو جو دیدار کرایا نا دوسری دفعہ، فرمایا اس سے مراد حضرت جبریل امی ہیں. اور بعض کہتے ہیں نہیں، جبریل امی نہیں ہے بلکہ خود رب کی ذات ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا دیدار عطا فرمایا. سنیے اس کے بارے میں ایک روایت. حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات انہوں نے روایت کی ہے. حضرت اکرمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل کو خلت کے لیے چن لیا. خلیلی کے لیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کا لقب ہے، اس کے لیے خلیلی کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. کلام کے لیے، کلیمی کے لیے کا اعزاز عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور رب نے اپنے دیدار کے لیے مجھ محمد مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا. پیار سے کہہ دیجئے. میں نے اتنی پیاری بات آپ کو بتائی ہے اور آپ اتنی سستی سے اس پہ رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ذرا پیار سے کہہ دیجئے. حضور نے فرمایا کہ رب نے اپنے دیدار کے لیے مجھ محمد مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا. اور دوسری روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے کلام کو اور دیدار کو تقسیم کر دیا. کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدر میں آئی جو 2 دفعہ رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور دیدار میرے حصے میں آیا، میرے رب نے مجھے 2 دفعہ اپنا دیدار عطا فرمایا.
ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام لامکان کی حدود میں جب رب کا دیدار کر رہے ہیں، رب کا دیدار ہو رہا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ رب نے جب اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، دیدار عطا ہوا، اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اپنے رب کے دیدار کے جلووں میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے جب میرے محبوب نے اپنے رب کا دیدار کیا، ما زاغ البصر، آنکھ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی، وما طغى، نہ ہی رب کے دیدار میں ذرہ برابر متجاوز ہوئی۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، روایات کا مفہوم یہ ہے کہ جب رب کا دیدار ہو رہا تھا، سامنے رب کا دیدار تھا، دائیں بائیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھی، جنت بھی تھی اور باقی چیزیں بھی تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے رب کے دیدار کے دوران دائیں بائیں کہیں بھی اپنی نظر کو نہیں گھمایا، ٹک ٹکی باندھ کر رب کا دیدار کیا۔ مولا جب تیرا دیدار ہو گیا تو ہر شے سے اعلیٰ لطف اسی میں ہے۔ تیرا دیدار ہو رہا ہے، دائیں بائیں کیا دیکھنا ہے؟ صرف تیرا دیدار ہے، دائیں بائیں کیا دیکھنا ہے؟ اتنا مزہ، اتنا لطف، اتنا سکون کہ اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں دائیں بائیں دکھائی جا رہی تھی نا، ان سے نظر ہٹ گئی، پر رب کے دیدار سے نظر نہیں ہٹی۔ رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، محمد کی آنکھ نے دیدار کے دوران اپنی آنکھ کو ادھر ادھر بھی نہیں پھیرا، اور نہ ہی دیدار سے آگے بڑھی، دیدار ہوتا رہا۔ دیدار اتنا بلند مقام عطا کرنے کے بعد رب نے اپنے محبوب کو جس صفت سے معراج کے واقعے کو بیان کیا، فرمایا اسرا بعبدہ، اتنے بلند مقام میں پہنچنے کے بعد بھی میرا محبوب یہی دعویٰ کرتا ہے کہ مولا تو خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ بعبدہ، میرا محبوب پھر بھی میرا بندہ ہے۔ اب آئیے ایک بات، ایک حدیث پاک سنیے۔ کملی والے آقا کو جنت کا دیدار کرایا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دخلت الجنت فسمعت خشفتا فقلت ما هذه، جب میں جنت میں داخل ہوا نا تو میں نے پوچھا، مجھے وہاں پر ایک آواز سنائی دی، آواز سنائی دی، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آگے سے جواب آیا ھذا بلال، اے اللہ کے پیارے محبوب یہ آپ کے غلام بلال کی آواز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے مؤذن بلال کی یہ آواز ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر میں نے ایک اور آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ غمیسہ بن ملحان ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، جن کی آواز آپ کو جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ سب سے خوبصورت اور پیاری حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں، پر میری شرط یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث پاک کو سر کے کانوں کے ذریعے دل کے کانوں سے سماعت کرنا ہے، اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں، اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مررت باللیلۃ اسری بی برجل مغیب نور العرش، اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ الاسری، شب معراج، میرا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس کو اللہ کے نور، اللہ کے عرش کے نور نے جس کو ڈھانپا ہوا ہے، نور عرش نے جس کو اپنے سائے میں ڈھانپا ہوا ہے۔ قلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ املکن، کیا یہ کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ قیل لا، کہا گیا نہیں نہیں یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ قلت انبی، میں نے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ قیل لا، فرمایا یہ نبی بھی نہیں ہے۔
نہ فرشتہ ہے نہ نبی ہے، اور حال کیا ہے کہ نور عرش نے اس کو اپنے سائے میں گھیرا ہوا ہے۔ توجہ، عرش کے نور نے اس کے اوپر اپنا سایہ کیا ہوا ہے، نہ وہ فرشتہ ہے نہ وہ نبی ہے، اور حال کیا ہے کہ عرش کے نور نے اس کو اپنے سائے میں جگہ دی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قال هذا رجل كان في الدنيا، فرمایا یہ ایک ایسا آدمی ہے لسانہ رطب من ذکر اللہ، یہ دنیا میں ایسی زندگی گزارنے والا ایک عام انسان ہے جس کی زبان پر ہر وقت اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ اللہ کے ذکر سے اس کی اتنی دوستی تھی، اتنا اس کا دل اللہ کے ذکر میں مستغرق رہتا تھا، رب نے اسے یہ انعام دیا ہے کہ آج اسے اپنے عرش کے نور میں جگہ دی ہے۔ پیار سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ عرش بھی اپنے نور کے سائے میں اسے جگہ دے رہا ہے۔ عام انسان ہے، نبی نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے گا، اور دوسرا کیا کرتا تھا؟ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور اس کے دل کا حال یہ تھا کہ یہ ہمیشہ مسجد کے اندر چلتا رہتا تھا، مسجدوں میں جاتا رہتا تھا، وہاں پر بیٹھ کر نمازیں پڑھتا، نوافل پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، ہر وقت اس کا دل مسجد کے جانب جھکا رہتا، مسجد کی محبت نے، اللہ کے ذکر نے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اس نے کبھی بھی اپنے والدین کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی بھی اس نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی۔ ان تین چیزوں نے اسے اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول بنا دیا۔ نمبر ایک، وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، نمبر دو، وہ مسجدوں میں رہا کرتا تھا، نمبر تین، اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان تین نیکیوں نے اسے اللہ کا اتنا مقرب بندہ بنا دیا ہے کہ اللہ نے اپنے نور، اپنے عرش کے نور کے سائے میں اسے جگہ دی ہے۔ اگر آج بھی کوئی چاہتا ہے کہ یہ مقام حاصل کرے تو یہ تین کام کرو: اللہ کا ذکر کرو، مسجدوں میں اپنے دل کو لگاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے عجائبات، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے دکھائی گئی ہیں۔ آخری بات، ایک بات آپ کو میں نے فضائل کی سنائی، ایک ذرا وعید کی بھی سنا لوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جس قوم کا حال یہ تھا کہ اس کے سامنے حلال چیزیں پڑی ہوئی تھیں، حلال کھانا، سب چیزیں حلال پڑی ہوئی تھیں، اور اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ کر وہ دائیں بائیں حرام چیزوں کو کھا رہی تھی، بدبودار، گلی سڑی، باسی چیزوں کو وہ کھا رہی تھی، تر و تازہ سامنے پڑا ہوا ہے اور گندی چیزیں وہ کھا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جو اپنے سامنے ایک پاکیزہ چیز پڑی ہوئی ہے، صاف ستھری تازہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ بدبودار اور گندی چیزیں کھا رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شادی شدہ تھے، اللہ نے ان کو حلال کی بیوی عطا کی ہوئی تھی۔ یہ مرد جن کو اللہ نے حلال بیویاں عطا کی ہوئی تھی، اور وہ عورتیں جن کو حلال مرد اللہ نے عطا کیے ہوئے تھے، وہ اپنے حلال بیویوں کو، اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر زنا کی جانب دائیں بائیں حرام کی طرف نظر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہوئی ہے کہ آج وہ یہاں پر آ کر تازہ چیزوں کو چھوڑ کر گندی گلی سڑی اور بدبودار چیزیں کھا رہی ہیں۔ یہ حال ہے اس قوم کا کہ جو اللہ کی نافرمان ہوتی ہے۔ فضائل کی بات بھی آپ نے سنی، وعید کی بات بھی آپ نے سن لی، اور فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کس بات کی طرف جانا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو مقام کیا ملے گا؟
اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ذلت کیا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔